اس کی بنیاد پر، کثرت تلاوت کی بنیاد پر آدمی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے اندر انسان کی زندگی کی ساری ہدایتیں، ساری رہنمائی اتار رکھی۔ اس کے لیے آپ دیکھو قرآن پاک کی شروعات اللہ نے کس سے کری؟ بولو بھائی، بسم اللہ کی بات سے کری نا، اور ختم کس پر کیا؟ من الجنۃ والناس کی سین پر کیا، اور با اور سین کو ملا دو تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ بس ہوتا ہے، اور الٹا کر دو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن انسان کی زندگی کے سارے مسائلوں کے لیے بس بھی ہو، لیکن اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اور صرف ایصال ثواب کا ہے، وہ بھی کانٹریکٹ سسٹم۔ بولے ابا کا انتقال ہو گیا، بلاؤ مولانا کو، بولے کیا کرنا ہے؟ بولے 40 بار قرآن کھانے کا، خود نہیں پڑھیں گے۔ بولے کیا کرو؟ بولے قرآن کی ایک پیٹی کا رکھوا دو۔ بولے کیوں؟ بولے ابا کا، تو تم کیا کریں؟ مال تقسیم ہونے کے ٹائم پہ وارث تم ہو، قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ مولانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کو زندگی کے اہم حصہ میں سمجھا ہی نہیں۔ یہ قرآن صرف مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن تو زندوں کی زندگی بنانے کے لیے یہ اتارا اسی نیت سے گیا، اور اتارا اسی مقصد سے گیا کہ جو انسان غفلت اور کوتاہیوں اور گمراہیوں میں گھوم رہا ہو، اگر اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی چاہیے تو یہ قرآن اس کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شروعات کتاب کی اسی طریقے سے کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ سب سے پہلے قرآن میں شک مت کرنا، وہ تمہارے لیے ہدایت کے لیے کیا ہے؟ ذریعہ، کہ اس کے ذریعے تم کو رہنمائی ملے گی، ہدایت ملے گی۔ یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نہیں اتارا ہے۔ اگر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک اتارا جاتا تو قرآن پاک کے 25ویں پارے کی ایک آیت ہے جو سب سے اخیری 25ویں پارے کی سب سے اخیری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ 25ویں پارے میں آپ آخری آیت اسی کو پاؤ گے کہ قرآن پاک کے 25ویں پارے کی سب سے اخیری آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھا، اللہ اس کو 1000 حج اور 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی سارے ثواب کے لیے یہ اکیلے کافی؟ لوگ کتابیں چھپا رہے ہیں، کون سی؟ 9 منٹ میں 10 قرآن، یعنی انسان یہاں پر بھی سیل ریٹرنز ہو گیا کہ ہر چیز میں سیل لگاتا ہے، قرآن میں بھی کیا لگا دیا؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن روزانہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اگر تم اس کو پورا قرآن سورہ یاسین کو تم پوری زندگی پڑھو، تم اس قرآن کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو پورا قرآن پڑھنے پر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں نے چند صورتوں کا نام قرآن رکھ دیا، بولے 9 منٹ میں اتنی صورتوں کا ثواب اتنا ہو جائے گا، تو بولے اتنا قرآن کا ثواب تم کو مل جائے گا، یقیناً مل جائے گا، لیکن پورے قرآن پڑھنے کا ثواب کیوں؟ کیونکہ پورے قرآن کے ثواب کو ایک سورت نہیں چھو سکتی، نہیں چھو سکتی۔ بھائی قرآن کی ایک سورت کی فضیلت ہو سکتی ہے 10 قرآن کے برابر، لیکن ایک قرآن پڑھنے کا جو فضیلت ہے وہ 10 قرآن سورہ یاسین کو 10 مرتبہ پڑھنے کے برابر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنا نور رکھا ہے، اس کو اپنا کلام کہا ہے، اس کو اپنا کلام کہا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے کہ اللہ خود اس سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر کا جو دل ہے نا، جس کو ہم نے بنایا ہے نہیں، اس کے نور کو سمجھ نہیں پا رہا نا، اس کے لیے قرآن کو چھونے میں، وقت نکالنے میں، اس کو پڑھنے پہ ہمارے پاس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا کی زندگی میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے. ہر انسان خدمت کی لائن سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوگا. ہر انسان اپنے اپنے مقصد کو کامیاب ہونے میں اچھا سمجھ رہا ہوگا. ہمارے نبی نے مثال دے دی اور کہہ دیا کہ میری امت کا بہترین مکھن انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے. اور نارملی چیز تھوڑی نا. لیکن میرا یہ ہو میرے بھائیو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور قرآن پاک کی غفلت ہماری یہ ہے کہ ہم نے یہ بولا کہ ادب سے قرآن کو کہاں رکھا کرو؟ اونچی جگہ رکھا کرو. ہم نے قرآن اتنی اونچی جگہ رکھ دیا کہ ہمارا ہاتھ بھی وہاں وہ ادب سے وہاں رکھا ہوا ہے. لیکن ہماری بےعزتی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. قرآن کی عظمت اور ادب ضروری, اس کے اوپر بھی اللہ تم کو دے دے. اور استاد محترم الفت المدرسے میں جب پڑھتے ہیں اس ٹائم پر قصہ سنا کہ ایک طالب علم مدرسے سے نکلا اور بارش شدید ہو گئی, شدید بارش. وہ بچے کے ہاتھ میں قرآن تھا. اس نے یوں سوچا کہ اگر میں قرآن کو لے کر باہر نکل گیا تو قرآن بھیگ جائے گا اور بھیگ جانے کی وجہ سے قرآن کے اندر جو حروف ہیں وہ غائب ہو جائیں. تو اس نے کیا کرا, پورے قرآن کو اپنے سینے سے چمٹایا اور خود رکوع میں چلا گیا. تو جب تک وہ رکوع میں رہا بارش برستی رہی. جب بارش بند ہوئے رکوع سے کھڑا ہوا تو اس نے جب قرآن پاک کھولا نا تو اس کے اندر قرآن نہیں تھا. اس کے سارے حروف اللہ نے اس کے ادب کی بنیاد پر اس کے دل میں اور قرآن کا وہ حافظ بنا. یہ ادب. ہم نے ادب کس کو سمجھا کہ اس کو مخمل کے قرآن لپٹے کپڑے میں لپٹو اور رکھا رکھو. بولو بھائی, لڑکی کو جہیز میں 4,000 روپے والی قرآن کی پیٹی دی جا رہی ہے, بولے یہ ہدیہ ہے, اور اس کو کبھی بولا کہ اس کو پڑھنے کا بھی ہے؟ بولو بھائی. گھر کے اندر شوٹنگ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ بولے قرآن سے شروع کرو. کیوں؟ بولے یہ بھی دیا ہے تاکہ پتا چلے کہ ہم کون ہے. لیکن کبھی اس کو رخصت ہوتے ہوئے کہا یہ بھی کہا کہ بیٹی سارے کام تیرے سے. علامہ طاہر البغدادی البختوری ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو مصر کے اندر جامعۃ الازہر, اصل میں اس کا نام جامعۃ الزہرا ہے, حضرت فاطمہ کے نام پر بنا گیا وہ مدرسہ جو دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے. ہمارے ہندوستان کے بڑے سے بڑے مالدار جو مسلمان کیے جاتے ہیں نا, اتنے کئی گنے مالدار ہو جائے نا, اتنا خرچہ اس کا سالانہ ہے. وہ جامعۃ الازہر اس مدرسے کے اندر ایک مرتبہ ایک یہودی ڈاکٹر اور ایک مسلمان ڈاکٹر دونوں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم نے ایسا سنا ہے کہ تمہارے قرآن میں ہر چیز کا فیصلہ ہے اور تمہارے قرآن پر میں ہر چیز کا مسئلے کا حل ہے. بولا آپ ہم کو ایک بات بتائیے, ہمارے یہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ہمارے یہاں پر بھول ہو گئی نرس سے, وہ بھول گئی کہ لڑکا کس کا اور لڑکی کس کی. اب دونوں مائیں لڑکے کی طرف کر رہی کہ یہ میرا لڑکا ہے, میرا لڑکا. لڑکی کو کم پسند کر رہے کیونکہ جہالت کا زمانہ ہمارے زمانے میں بھی بدلا. بولو بھائی, لوگ کہتے ہیں کہ جہالت کے دور چلے گئے, اب تو لوگ پڑھے لکھے ہو گئے. ارے جتنے پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے نا, اتنے ادب والے تھے, تہذیب والے تھے. ابھی پڑھے لکھے بے ادب والے بدتمیز ہیں. آپ سوچو گے کیسے ہیں؟ ارے پہلے لڑکی کو دنیا میں آتی تھی تو اس کو دفن کرتے تھے, اب تو ماں کے پیٹ میں کیا کرتے تھے. بولو بھائی, ارے بولو بھائی, یہ ہمارے قبرستان کے اندر 3-4 راتوں میں 3-4 ہفتے پہلے کی بات, ایک کالے کپڑے کے اندر ایک آدمی آیا اور اس نے کیا کرا, قبرستان کے اندر ایک بچی کو دفنا دیا زندہ. اس کو کتے باہر نکال کے لائے تو پتا چلا کہ زندہ دفنا کے چلا گیا. کوئی پرانی بات نہیں بتا رہا, ابھی بتا رہا. ہمارے شمشو بھائی جو ہے نا ہمارے مسجد کے ذمہ دار, اس نے دیکھا وہ کہ کتا کھینچ کے لے کے جا رہا تھا بچی کو, جب پتا چلا کہ اس کو ایسے دفنایا تھا. تو یوں مت سمجھے کہ جہالت ختم ہو گئی, جہالت کئی گنا بڑھ گئی, بلکہ جہالت پروفیشنل ہو گئی. پروفیشنل جہالت ہو گئی کہ پہلے چڈا پہنا تو لوگ کہتے تھے یار تو شرم نہیں آتی ماں باپ کے سامنے چڈا پہننے گھومتا ہے. اب روز چڈا پہنتا ہے لیکن اس کا نام کیپری ہو گیا. تو اس نے یوں کہا کہ بولا میرے کو ہمارا تمہارے قرآن کے اندر سنا سب کچھ پتا چل جاتا. بولا بھائی ایک بات بتائیے کہ نرس یوں کہہ رہی ہے کہ میرے کس کی بچی ہے کس کا بچہ ہے, مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ لڑکی کس کی لڑکا کس کا. تو پہلے تو علامہ طاہر
بھائی صاحب نے بہت سمجھایا کہ دیکھو بھائی ایسا نہیں ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو، لیکن پھر بھی ایک کام کرو. دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ جو بھی مرد ہوتا ہے نا اللہ اس کو دگنا حصہ دیتا ہے اور عورت کو اکل. تو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں ظلم ہے. بولے کیوں ظلم ہے؟ کہ بولے شریعت کے اندر کوئی بھی قرآن کے اندر حصہ ایک ہی رکھا ہے اور مرد کے لیے 2 حصہ رکھے. اصل میں مرد تو بیچارہ ہے، وہ جہاں پیدا ہوا وہی اس کا حصہ ہے کہ بھائی باپ کے میراث میں سے اس کو حصہ ہے. لیکن عورت کے تو 3 حق لگتے ہیں، ننیال کا بھی، ددیال کا، اور شوہر کا شادی ہو جائے تو بولو بھائی ہاں سسرال کا بھی. یہ تو جہالت والوں نے باتیں چلا رکھی ہے کہ عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، یہ صرف فلمی ڈائلگ ہے، حقیقت کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. مرد کیا اس کا تو ایک ہی گھر کہ جہاں پیدا ہوا وہیں زندگی گزارے، نانیاں کے یہاں چلے جائے پھر بھی واپس آ کے وہیں زندگی گزارے جہاں پیدا ہوا. لیکن عورت کے 3 گھر میں آرام سے زندگی گزار سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے لیے سب کے لیے دروازے. تو یہ اکل جو کیا ہے نا وہ اس کے لیے کہ اس کو 3 جگہ سے حصہ ملے گا. شوہر مرے گا تو بھی، باپ مرے گا تو بھی، اور بیٹا مرے گا تو بھی. اس کے ہر میراث میں سے اس کا حصہ متعین ہے. لیکن بیٹے کا کہ باپ مرا تو ہی، دادا مرے گا تو نہیں ملے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے ہیں. بولے تم کرو کہ جس عورت کو دودھ زیادہ آتا ہوگا وہ کس کا ہے؟ اس کا لڑکا ہوگا. اور جس کا کم آتا ہوگا اس کی، کیونکہ لڑکی کی پسلی پہلے سے کمزور ہے اس کے لیے کم دودھ پیتی ہے. اور لڑکا یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر آنے چاہیے. کیسے آ سکتی ہے؟ قدرت نے نہیں اس کو برابر بنانا ہے. بھائی ہم مرد ہیں تو ہماری پسلیاں بھی بدل، ان کی پسلی کمزور، ان کے پیروں کی چوڑائی کمزور، ان کی ہر چیز میں، تو یہ ہمارے برابر ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے اس کام کے لیے ان کو گھر کے کاموں کے لیے پیدا کیا اور مردوں کو. تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حل رکھا. لیکن قرآن پاک پڑھے تو صحیح، اس کے لیے وقت تو نکالیں. یہ قرآن جب پڑھیں گے نا، یہ اندر جو دل ہے نا کمزور ہے، جو مر چکا ہے، اس کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس کو زندہ. کسی نے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عیسائی نے اگر کہا ارے تم لوگ کیا نبی کو مانتے ہو؟ ہمارے نبی کون تھے؟ بولے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے. کیسے تھے؟ کہ مردے کو زندہ کر کے بات کرتے تھے. اور بولے وہ ان کے ہاتھ میں ایسا تھا کہ مٹی کے پرندے بناتے تھے. کس کے پرندے بناتے تھے؟ بولے بھائی مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اڑ کر چلا جاتا تھا. تم نے ایک پرندے کا نام سنا ہے؟ چاول چڑی، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ چاول چڑی کا نام تو تم نے اچھی طریقے سے سنا ہوگا نا، کیونکہ یہ کورونا کہاں سے آیا ہے. یہ تو ان لوگوں نے بولا ہے ایسا، ورنہ حقیقت میں یہ تو کئی سالوں سے کھاتے تھے. یہ تو کئی سالوں سے سانپ کو چاول چڑی کھاتے تھے. کوئی آج کے کھاتے تو کورونا اس سے ہو گیا. یہ چاول چڑی کی پیدائش کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے پرندوں کے اندر مٹی کے پرندے بنائے، اس میں روح تیرے حکم سے ڈالی، وہ زندہ ہو کے چلے گئے. اللہ میری ایک تمنا یہ ہے کہ میں جو ہے نا ایک ایسا جانور بناؤں جو قیامت تک چلے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بنائے ہوئے مخلوق سے تیرا ذکر ہو تاکہ قیامت تک میرے نام عمل میں کیا ہو. بولو بھائی ثواب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق بنانے کا حق تو ہم کو ہے، اور اللہ خالی میں مخلوق تیرے حکم سے بنا. اللہ نے فرمایا بناؤ. عیسیٰ علیہ السلام نے مخلوق بنائی، اس کے اندر روح ڈال دی. جب روح ڈال دی تو عیسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ اللہ میں نے اس کا منہ بنایا لیکن بیت الخلا کرنے کی جگہ اللہ میں تو بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ ہم نے تم کو بھلوایا، تم نہیں بھولے. ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ خالق اور مخلوق میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ فرق ہوتا ہے. کہ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو کسی چیز میں کمی، تمہاری بنائی ہوئی چیز میں کمی کیوں آ گئی؟ کیا وہ کھائے گی تو نکالے گی کہاں سے؟ بولے جاؤ ہم اس کو قیامت تک رکھیں گے. اس کے لیے اس کو کیا کرا؟ بولے چاول چڑی کو کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں چاول چڑی کے ساتھ الٹا لٹکتا ہے کیا؟ نہیں بولتے. تو اس کو کیا کر دیا؟ الٹا لٹکا دیا. کھاتی بھی وہیں سے اور نکالتی بھی. اس کے نکالنے کی جگہ دوسری نہیں ہے. اللہ نے اس مخلوق کو اس کے لیے ایسا بنا اس کے لیے.
تو عیسیٰ علیہ السلام نے بولے کیا کرا؟ مٹی کے یہ بنائے اور مردوں کو زندہ کرا، اندھے تھے ان کے ہاتھ پہ آنکھ پھیرا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. بولے تم کون سے نبی کو مانتے ہو؟ ان کا تو کوئی معجزہ نہیں ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات فرمائی؟ ارے ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جس کے قرآن سے مردہ دل زندہ ہو گئے. ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کے قرآن کی برکت سے کیا ہو گئے؟ مردہ دل زندہ ہو گئے. کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے وہی لوگ اپنی بیٹیوں کی بولو بھائی عزت کرتے ہوئے، وہی لوگ ماں بہنوں کو حق دینے والے بن گئے. ہم تو اس قرآن کو مانتے ہیں، اس نبی کو مانتے ہیں جس نے سنتے. اور تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وہ جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن دوسرا نبی کا کوئی بھی معجزہ قیامت تک نہیں چلا سوائے قرآن پاک کے کہ ہمارے نبی پر اترا ہو قیامت تک قرآن. بولو بھائی اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی کو نبی کا معجزہ دیکھنا ہو تو قرآن کو اٹھا لینا. کیا اٹھانا؟ کہ قرآن کو دیکھ لے گا سارے نبیوں کے معجزے ختم ہو چکے لیکن اللہ کا اترا ہوا اللہ کے نبی پر معجزہ ختم. یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب. آپ نے نام سنا ہوگا خلافت عثمانیہ. آپ جانتے ہیں خلافت عثمانیہ کیا چیز؟ یہ کہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، انہوں نے ارطغرل الغازی کے نام سے جو وہ چلی سیریل اس کو دیکھا، بولے یہ تو بہت زوردار ہے، مسلمانوں کی ہے، دیکھنی چاہیے. پورا رمضان انہوں نے اس میں گزار دیا، قرآن نہیں پڑھا. قرآن انہوں نے نہیں پڑھا، پورا اس کو دیکھنے میں گزار دیا. اور بڑی خوشی نبی کے بات کرنے کے لگے کہ یار مسلمانوں نے اس سیریل کو زبردست بنایا. لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ دیکھو تو صحیح جنہوں نے بنایا ان کی زندگی میں اسلام ہے کہ نہیں؟ وہ خود اسلام سے وابستہ ہے کہ نہیں؟ تم کو علماء سمجھا دے تب کوئی اسلام تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سیریل سے تم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے بولو بھائی، ارے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سیریل سے تم کو سمجھ میں رہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کلاکار ہو گئے تو کلاکاروں سے سمجھیں گے. بولو بھائی لوگ کیا ہو گئے؟ ارے بولو کیا ہو گئے؟ لوگ کلاکار ہو گئے تو کلاکار سے سمجھیں گے. لوگ علماء سے، لوگ داعیوں سے، جو دین کی محنت کرنے والوں سے، وہ سیدھے سادے لوگوں سے لوگ سمجھیں گے. بولو بھائی کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے زندگی کس میں نکال دی؟ ایکٹنگوں میں نکال دی. کس میں نکال دی؟ یہ ایکٹنگ وہ ایکٹنگ. تو بولے کیا؟ بولے کس کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کے موبائل کے اوپر سے ارطغرل الغازی دیکھ رہے ہیں. ارے کبھی تم اس کی تم ہسٹری پڑھو نا ارطغرل الغازی کی. حقیقت میں ارطغرل کا تو لینا دینا نہیں، اصل تو عثمان غازی تھے. وہ کون تھے؟ یہ خلافت عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان کی بات نہیں ہے. حضرت عثمان ایک آدمی تھے، ارطغرل غازی کے جو باپ تھے، دادا تھے، وہ حضرت عثمان تھے. وہ حضرت عثمان گاؤں کے اندر تبلیغ کی محنت کیا کرتے تھے، دین کی محنت کیا کرتے تھے. گھر گھر جا کر لوگوں کو دین سمجھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی اللہ اس کے رسول کا دین یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ وہ ہمارے زمانے کے جواب دینے لگے. اے جا پہ چمڑی ہے، اے نکل پہ یہاں سے، تیری بات کون سنے، جا پہ چھوٹے پجامے کے. یعنی لوگ اپنی بات کہنے لگے، ہم تیری بات سننے والے نہیں ہیں اور سیدھے سیدھے چلے جائیو. لوگوں نے اس کو اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ عثمان کو دل کے اوپر لگ گیا کہ یار لوگ میری بات ہی نہیں مان. تو ایک دن عثمان رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان کو اچانک اپنے شیخ کی یاد آ گئی کہ میرا تو دنیا میں میرے یہ گاؤں والے تو میرا درد سمجھ نہیں رہے، یہ میری بات مان نہیں رہے، اور اب میں کیا کروں؟ یہ سیدھے اپنے شیخ کے پاس چلے. شیخ کے پاس جب گئے نا تو شیخ کے سامنے پورے گاؤں کی کارگزاری سنائی کہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں، دین کی طرف متوجہ نہیں ہے، اللہ کے جانتے نہیں ہے، قرآن پڑھتے نہیں ہے، اللہ ہے اس کے رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. حضرت شیخ میں کیا کروں؟ تو شیخ بھی شیخ تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، تم رات بھر یہاں رکو، صبح تک اللہ سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کروا دو. اچھی بات. شیخ چلے گئے کمرے کے اندر. عثمان کو کہا کہ تم یہاں خانقاہ میں سو جاؤ. اب عثمان جیسے خانقاہ کے اندر سوئے نا اور انہوں نے پیر لمبے کیے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ قرآن. سامنے قرآن دیکھا، شرم آ گئی کہ میں قرآن کی طرف پیر کر کے سوں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ قرآن کو اٹھا کے کیا کروں؟ یہاں رکھوں. تو شرم آ گئی کہ میرے عالم کے خاطر قرآن کو ادھر سے ادھر میں نہیں رکھوں گا. پھر انہوں نے کیا کرا کہ وہ قرآن جہاں رکھا تھا نا اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پوری رات اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے. پوری رات اے اللہ میرے بہن والوں نے ایسا کرا، میرے کام والوں نے ایسا کیا، اے اللہ ایسا کیا. پوری رات عثمان دعائیں مانگتے رہے. صبح تہجد کے وقت شیخ جو ہے نا کمرے میں سے اپنے خانقاہ میں آئے اور عثمان کو دیکھا رو رہے ہیں تو
کہنے لگا واہ 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 عثمان خواب میں مجھے بشارت مل گئی، تیری آج رات کے اس ادب نے اللہ کے یہاں پر فیصلہ کرا دیا، جا اللہ نے تیرے قدموں کے اندر 800 سال کی حکومت ڈال دی۔ تو یہ خلافت عثمانیہ جو چلی نا، کہ انگریز لکھتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا کبھی سورج ڈوبتا نہیں تھا، یہ قرآن کے ایک رات کے ادب کی برکت سے اللہ نے 850-900 سال حکومت دے دی۔ آج ہمارے گھر میں بھی تو قرآن ہے، ہمارے گھر میں بھی قرآن ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ مخمل پہ ہے، وہ کیا ہے کہ پردے میں ہے، وہ کیا بولے ایک گھر کے اندر وہ بنا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے؟ چراغ بنا ہوا ہے، اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس پہ لیلا کپڑا لگے ہے، وہ کیوں؟ بولو رکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ بولے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ بولے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے موبائل ہے، اور اس پر نقلی واٹس ایپ کے اوپر نقلی میسج ہے کہ جو رمضان کی چاند کی بشارت ابھی سے دے دے گا تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گی بھائی؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، ہاں ایسے نقلی واٹس ایپ ہے اور اس کے اوپر نقلی احادیث ہیں جس کا کوئی وجود دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ایسی چیزیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم؟ میرے بھائیو میرے بھائیو، اللہ نے قرآن کا ہمارے لیے کیا نہیں رکھا؟ ساری چیزوں کا مسئلوں کا حل ہمارے لیے قرآن اللہ نے رکھ دیا، لیکن ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ دل میں بسا لو تو بنے یہ بات، دل میں بسا لو تو بنے گی یہ بات، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے کہ خالی قرآن کو طاقوں میں سجا دیا، پڑھائیں نہیں۔ دیکھو میرے سے میں آپ کو چند فضیلتیں بتاؤں، آپ سوچو کہ جب چند صورتوں کی یہ فضیلتیں ہیں قرآن کی، تو پورے قرآن کے اللہ نے کتنی فضیلت کی۔ علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ پڑھی، کتنی مرتبہ؟ 12 آلاف، 12,000 مرتبہ جس آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جسے دودھ کا تھنوں میں۔ میں بتاؤں دودھ تھن میں جا سکتا ہے واپس؟ بولو بھائی جا سکتا ہے؟ سوئی میں اونٹ جا سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن کی چھوٹی سی آیت، یہ تو سب کو یاد ہے نا بھائی؟ بولو بھائی سب کو یاد ہے نا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پورے کے پورے قرآن کو سورہ بقرہ جیسا اتار سکتے تھے، لیکن اللہ نے چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی اتاری، کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے آخر میں ایسے بھی آنے گئے ہیں کہ ان کو واٹس ایپ کے سب فنکشن یاد ہوں گے، لیکن قرآن بولو بھائی تو کم از کم تھوڑا تو پڑھ لے گا تو بھی میں معاف، ارے کچھ تو ہوگا نا اس کے پاس۔ ہاں اللہ انسانوں کو بچانے کے لیے سب کچھ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کریں، ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم خود فیصلہ کریں۔ حدیث پاک کے الفاظ میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک آدمی کو جہنم میں کھینچ کے لے جایا جائے گا، وہ روئے گا کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے، میں مانتا ہوں لیکن تو جہنم میں بٹا۔ اللہ فرمائے گا اچھا، اللہ بھی رحم کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو اس کا کوئی نام ہے، عمل میں کوئی نہیں، اللہ اس نے آج تک کبھی نیکیاں ہی نہیں کی، یہ تو گناہوں میں مبتلا ہے، یہ تو زندگی بھر گناہوں کرتے رہا اور نافرمانیوں میں مبتلا، اس نے کبھی اپنے گھر کے اندر بھی قرآن نہیں کھولا، اس نے کبھی اپنے گھر میں بھی نہیں کیا۔ اس کے لیے علامہ ابن عراقی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، انہوں نے واقعہ یہ لکھا کہ ایک آدمی، میں واقعہ بعد میں بیان کرتا ہوں، ہاں خالی میں قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ تو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے 12,000 مرتبہ پڑھی، اللہ اس کو بولو بھائی، بولو بھائی، ارے بولو بھائی، 12,000 مرتبہ جس نے پڑھ لی اس کو قرآن کیا کہ اللہ کے نبی کیا کریں کہ اس کو جہنم میں اللہ نہیں ڈالیں۔ تو آپ اپنے لیے بھی پڑھو، کس کے لیے پڑھو؟ بولو بھائی مرحومین کے لیے پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ 300 مرتبہ سے لے کر 200 مرتبہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے کہ قل هو اللہ احد جو 100 مرتبہ پڑھے گا اور 300 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور غضب سے وہ محفوظ رہے گا اور اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی روزی کھول دے۔ قل هو اللہ احد۔ پھر علامہ روح المعانی نے اس کے اوپر ایک تجربہ لکھا کہ جس آدمی نے 5 لاکھ مرتبہ زندگی میں قل هو اللہ احد پڑھی، یعنی 15 سال کے اندر روزانہ 100 مرتبہ جس آدمی نے قل هو اللہ احد پڑھ لی، تو علامہ روح المعانی نے لکھا
کہ قیامت تک اس کی نسل بے ایمان اور فقیر پیدا نہیں ہوگی. سمجھ رہے بھائی؟ بولو بھائی سمجھ رہے نا؟ ہاں. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اذان دینے جاتے ہیں نا، جو اذان دینے جاتے ہیں، اصل میں اذان دینا بھی ایک طریقہ ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولے بڑے باپ ہے ان سے اذان دلا دو. نہ بیچارے بڑے باپ کو یہ پتا کہ اذان دینے کا طریقہ، اذان دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ پتا. کہ ہمارے یہاں پر مؤذن کون ہے؟ آپ ہماری مسجد کو اللہ جزائے کہتے ہیں ہمارے منتظم حضرات کو کہ انہوں نے علماء کرام کو رکھا. ورنہ عام طور پہ مسجد کا مؤذن کون ہوتا ہے؟ بولے چاچا تھکیلے کو لگا دو. کیا کرو بھائی؟ چاچا تھکیلے کو لگا دو. چاچا کو بولے چاچا اذان برابر نہیں ہوگی تو چاچا کیا بولتے ہیں؟ 10 روپے کو محمد رفیع کی آواز سنے کیا سنے گا؟ وہ کیوں ایسا بولیں گے؟ کیونکہ وہ بھی تھکیلے ہی ہے. ہم نے مسجد کے اندر ایک مرتبہ ایک امام مسجد میں پہنچے، ہم نے تکبیر سنی. آپ یقین نہیں جانو تکبیر کیا تھی؟ عجیب تھی. اللہ اکبر سے ہم نے صحیح بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کاٹ کا متی صلاح، کاٹ کا متی صلاح. کیا بولا بھائی؟ کٹ کا متی صلاح انہوں نے نہیں بولا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارے ایسے ہی تھے، ان کو پتا نہیں تھی. اذان دینے والے صحیح ہوں گے، بچوں کے کان میں اذان صحیح پہنچے گی تو بچوں کے دلوں پر بھی اس کا اثر. اب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان اور تکبیر کہنے کے بعد جو آدمی 7 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 7 مرتبہ انا انزلنا یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اس کے سیدھے اور الٹے کان میں پھونک مار دیں تو یہ بچہ زندگی بھر کبھی زنا نہیں کرے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا. اب تم سوچو گے ہمارا تو کوئی نے بولا نہیں تھا، اب تو بھائی جاگے تیادی بولو بھائی ابھی کر لو، ایک دوسرے کے کان میں ابھی پھونکوا لو. کیونکہ بھائی آج کل تو یہ کام، اس کے لیے یہ سارے اعمال قرآن کے اندر موجود ہیں. لیکن ہم قرآن پڑھے تو دیکھو میرے حدیث آخری اللہ کے نبی کی حدیث کہ آپ نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور سیکھے اور سکھائے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائے اور دوسروں کو. تو بھائی دعوت کی محنت، دین کی محنت، مکاتب، مدارس، خانقاہ، یہ سب وہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے قرآن کو زندگی کے اندر لانے کی فکر کی جاتی ہے. آپ میرے جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب ایک فکر کر کے اٹھو کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا دین کو بولو بھائی. ہاں ہم نہیں کرتے. دیکھو 11ویں شریف گزر گئی، ہم نے بہت ساری نیکیں بنائی، ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کبھی سیرت پڑھی. انہوں نے زندگی بھر تربوز نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ بولے مجھے پتا نہیں میرے نبی نے تربوز یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا، نہیں پتا، نہیں کھایا. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی مانجا بولو بھائی بریلی کا لیا تھا کہ جے پور کا، بولو بھائی، بولو بھائی ڈھیل کا لیا تھا کہ کھینچ کا، کون سا لیا؟ ارے بولو نا بھائی. ہمارے نبی غزوہ بدر میں کون سا مانجا لے کے گئے تھے؟ بولو بھائی ان کا پتنگ کون سا تھا؟ آنکھوں دار تھا یا بولو بھائی چاندار تھا؟ بولو بھائی. ارے پتنگ والے بھی ہے نا یہاں پر تو بولو نا. تو پھر ہم کیوں وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے نہیں کیا؟ کیونکہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہے. ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے دین کی محنت ہے. اپنے آپ کو بھی لگاؤ، اپنی نسلوں کو بھی لگاؤ. ہم سب ارادہ کرتے اٹھیں کہ ہم روزانہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کریں گے، قرآن پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ